اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، آج ہم ایک چھوٹے سے ویڈیو پیغام کے ذریعے سے آپ لوگوں کو اسلامک ویکسین کے بارے میں بتانا پسند فرمائیں گے۔ اب یہ اسلامک ویکسین کیا ہے؟ آپ نے تو بہت نام سنا ہوگا، مثلا خصوصی طور پر پاکستان یا انڈیا میں دیکھیں کہ کبھی کوئی پولیو کی ویکسینیشن ہو رہی ہے، تو کبھی ایڈز کی ویکسینیشن ہو رہی ہے، تو یا کہ کسی اور چیز کی۔ جب سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو کم از کم 2 سال تک خالی اس کو ویکسین ہی کی جاتی ہے۔ مگر آیا اسلام میں بھی کوئی ایسی ویکسین ہے جو ان کا مقابلہ کر سکے، یا یہی ویکسین ہمارا مقدر ہے؟ بیسیکلی بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ بچوں کو بچپن سے ہی مختلف قسم کے ویکسین لگا کر اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے انہیں بیماریوں سے محفوظ کر دیا، یہ سب سے بڑی ہماری بھول اور غلطی ہے۔ اصل میں یہ بیماریاں جو ہیں، اس کی علت جو ہے بچے کے اندر، سب سے پہلے تو جب وہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس دن سے ہی شروع کی جاتی ہے۔ مطلب ماں کے پیٹ میں ہی جب بچہ ہو اور ماں کو اتنے سارے ویکسینیشن، اتنی ساری اینٹی بایوٹکس، اتنی ساری دوسری دوائیں، کبھی کوئی طاقت کی دوائیں، کوئی وٹامنس کی دوائیں، جب ہم اتنی ساری دوائیں دے رہے ہوتے ہیں تو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہے کہ بچے کے اندر جو ہے بیماریاں نشو نما کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور 80% 90% جو عورتوں کی یہ جو نارمل ڈیلیوری نہ ہونے کی علت بھی یہی دوائیں ہیں۔ نہیں تو اس سے پہلے آپ چلے جائیں 50 سال 100 سال پہلے، اصلاً کسی آپریشن کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ یہ جیسے جیسے ایڈوانسمنٹ بڑھتی گئی، بہترین ہاسپٹلس ہو گئے، بہت پڑھے لکھے ڈاکٹرز آ گئے، نارمل ڈیلیوری ختم ہو گئی۔ خیر، اس ڈیلیوری کے اوپر ہم ایک الگ سے ایک ویڈیو پیغام میں آپ کو بتائیں گے کہ ماؤں کو کیا کرنا چاہیے جب ان کے شکم میں بچہ ہو۔ آج جیسا کہ ہم بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اسلامک ویکسین کیا ہے۔ اگر یہ اسلامک ویکسین ہم لوگوں کے پاس ہوتی تو شاید ہم ان دنیا کی جتنی بھی یہ بیماریاں ہیں شاید ان سے محفوظ ہو جاتے۔ اب وہ کیا ہے؟ وہ ہے ایک نسخہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا۔ امام کا ایک نسخہ، کمال کا نسخہ ہے۔ اگر ہر 10ویں دن، نارمل بندہ بھی اگر ہر 10ویں دن اس کی ایک چٹکی کھاتا رہے یا ایک ٹیبلٹ کھاتا رہے، کیونکہ ہم ابھی جو ہے سلسلہ کر رہے ہیں کہ تمام جو یہ میڈیسنس ہیں ان کو ٹیبلٹ فارم میں لے جائیں، تو تقریباً ہمارے بہت سارے جو ہیں دوائیں وہ ٹیبلٹ فارم میں ہو چکی ہیں۔ تو صرف ایک ٹیبلٹ 10 دن میں کوئی بندہ کھا لے تو 10 دن تک وہ امام کے امان میں آ جاتا ہے، بیماریوں سے دور ہو جاتا ہے، جس کا زندہ معجزہ میں خود اور مولانا جان علی شاہ کاظمی، جب ہم ابھی 40 پر گئے تو 40 پر ہم یہ دوائیں مومنین کے لیے ہدیے کے طور پر لے گئے، تاکہ کوئی بھی مومن ہمیں ملے اسے یہ اسلامک ویکسین دے دی جائے، تاکہ وہ اگلے 10 دن تک بیماریوں سے محفوظ رہ سکے۔ چونکہ 40 ایک ایسا اجتماع ہے کہ جس کے اندر پوری دنیا کی عوام آئی ہوتی ہے، تو وہاں پر تھوڑا بہت جو ہے ہیلتھ کے مسائل کریٹ ہو جاتے ہیں، کھانا کھانے میں، پانی پینے میں، بہت ساری مسائل جو ہیں، پیٹ کے مسائل، ہاضمے کے مسائل، جلدی مسائل، بہت ساری چیزیں کریٹ ہو جاتی ہیں۔ تو ہم نے پھر مومنین کو تحفے کے طور پر یہی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا یہ نسخہ دیتے رہے، تو الحمدللہ سے وہ تمام مومنین بیماریوں سے محفوظ رہے، حتیٰ کہ ہم خود قبلہ، ہمارے استاد محترم قبلہ مولانا جان علی شاہ کاظمی، خود ہم پورے یہ 8-10 دن جتنے بھی تھے وہاں پر مجالس بھی پڑھتے رہے، لوگوں کی خدمت بھی کرتے رہے، مگر الحمدللہ سے ہمیں کوئی بیماری نہیں لگی۔ یہاں تک کہ ہمارے، چونکہ ہم ایران میں اسٹڈی کر رہے ہیں، تو ہمارے جتنے بھی استاد تھے وہ جب واپس آئے تو تقریباً ہر کوئی کھانسی کا مریض، کوئی زکام کا مریض، کسی کو بخار ہے، تو وہ مجھے جب دیکھتے تازہ توانا تو مجھ سے پوچھتے
کہ کیا آپ اربعین نہیں گئے تھے؟ میں نے کہا میں گیا تھا الحمدللہ. کہا تو پھر ہم سب کے سب بیمار ہو گئے ہیں، آپ کیوں نہیں بیمار ہوئے؟ تو میں نے انہیں بتایا کہ ہمارے پاس امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ایسا نسخہ موجود تھا کہ جس نے ہمیں 10 دن تک اپنے امان میں رکھا اور ہمیں بیمار ہونے نہ دیا. اب یہی نسخہ آپ کو یہاں ایران سے بھی مل سکتا ہے، پاکستان میں بھی اویلیبل ہے، اور جو مومنین ہمارے اس دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں تو ہم ان تک یہ پہنچا دیں گے. یہ بہت ہی ہر گھر کے اندر ہونا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ کوئی بندہ بیمار ہو تو اسے استعمال کرے، نہیں، یہ نارمل بندے کے لیے ہے. مثلا بیماری کے اندر اس کے کھانے کا طریقہ کچھ تبدیل ہو جاتا ہے. مثلا 3 دن تک لگاتار اس کی ایک ٹیبلٹ کھاتے رہیں، پھر ہر 5ویں دن، پھر ہر 10ویں دن، اسی طرح جو ہے وہ بیماری 3 دن کے اندر ہی ختم ہو جائے گی. مگر یہ ہے کہ یہ ہر مومن کے گھر میں موجود ہونی چاہیے تاکہ آپ بیماریوں سے امان پا سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے دوستو،